بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 12۔ کتاب کا نام سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، عادل حکمران، فاتح روم و فارس، شہید محراب، امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت کے تابناک نقوش۔ مصنف ڈاکٹر علی محمد الصلابی۔ خاندان کے مالی معاملات میں از حد احتیاط۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگ امام اور خلیفہ کے سامنے جواب دہ ہیں اور خلیفہ وقت اللہ کے حضور جواب دہ ہے۔ جب خلیفہ تن آسان ہوگا تو رعایا بھی اس راستے پر چل نکلے گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنا اور اپنے اہل خانے کا احتساب کیا کرتے تھے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ لوگوں کی آنکھیں ان پر لگی ہوئی ہیں جو ان کا بغور جائزہ لے رہی ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ اگرچہ وہ خود ایک مشکل زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن جب ان کے اہل خانہ آسودہ حال رہیں گے تب بھی آخرت میں ان سے سوال کیا جائے گا، اور دنیا میں بھی لوگوں کی زبانیں ان پر رحم نہیں کریں گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو کسی کام سے منع فرماتے تو فوراً گھر آتے اور اہل خانہ سے فرماتے، میں نے لوگوں کو ایک کام سے روکا ہے، بلا شبہ لوگوں کی آنکھیں تمہیں بھی اس طرح دیکھ رہی ہیں جس طرح پرندہ گوشت کے ٹکڑے کو دیکھتا ہے۔ اگر تم نے یہ کام کیا تو لوگ بھی کریں گے، اگر تم ڈرو گے تو وہ بھی ڈریں گے۔ اگر تم نے یہ کام کیا تو لوگ بھی کریں گے، اور اگر تم ڈرو گے تو وہ بھی ڈریں گے۔ اللہ کی قسم، اگر تم میں سے کوئی فرد میرے پاس اس حال میں لایا گیا کہ اس نے یہ کام کیا ہو تو میں اسے 2 چند سزا دوں گا۔ اب تم میں سے جو چاہے اس سے رک جائے اور جو چاہتا ہے اس پر عمل کر کے دیکھ لے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد، بیویوں اور دیگر قریبی رشتہ داروں کی تصرفات و کردار پر کڑی نظر رکھتے تھے، جس کی شاہد مندرجہ ذیل مثالیں ہیں۔ عوامی منافع کے استعمال سے احتراز۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ کو ان عمومی منافعتوں سے مستفید ہونے سے منع کر رکھا تھا جو سرکاری طور پر لوگوں کی کسی جماعت کے لیے مخصوص ہوتی تھیں۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ان کے اہل خانہ کو اس سے امتیازی حیثیت نہ حاصل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک اونٹ خریدا، پھر میں بھی عامت الناس کی طرح اسے بڑی چراگاہ میں چراتا رہا۔ جب میرا اونٹ فربا ہو گیا تو میں اسے بازار لے آیا۔ سیدنا عمر نے دیکھ لیا، دریافت فرمایا، یہ کس کا اونٹ ہے؟ جواب ملا کہ یہ عبداللہ بن عمر کا ہے۔ تعجب سے فرمایا، اے امیر المؤمنین کے بیٹے عبداللہ، یہ اونٹ کہاں سے آیا؟ میں نے عرض کیا، میں نے اسے خریدا، پھر عوامی چراگاہ سے مستفید ہوا۔ عام لوگوں کی طرح میرا ارادہ بھی اس سے نفع حاصل کرنے کا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا، پھر لوگوں نے تیری رعایت کرتے ہوئے کہا ہوگا، امیر المؤمنین کے بیٹے کے اونٹ کو چرنے دو، اسے پانی پلاؤ۔ اے عبداللہ، اسے بیچ کر اپنی راس پاس رکھو، باقی رقم بیت المال میں جمع کراؤ۔ بیٹے کا احتساب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں فارس میں ہونے والے معرکہ جلولہ میں شریک تھا۔ میں نے مال غنیمت کا کچھ حصہ 40,000 میں خرید لیا۔ جب میں سیدنا عمر کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے فرمایا، اے بیٹے، تیرا کیا خیال ہے اگر مجھے آگ میں پھینکا جانے لگے اور تجھے کہا جائے فدیہ دے کر اسے بچا لو، تو کیا تو مجھے بچا لے گا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کی قسم، میں آپ کو ہر تکلیف دہ چیز سے بچانے کے لیے فدیہ دے سکتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، سن، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں خود دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس خریداری کے وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، امیر المؤمنین کا بیٹا ہے، لوگوں کا محبوب، اور تو واقعی ایسا ہی ہے، لہٰذا ان سے زیادہ قیمت نہ لو، بلکہ ان کی مطلوبہ چیز سستے داموں میں دے دو۔ اے بیٹے، میں ذمہ دار آدمی ہوں، مال تقسیم کرتا ہوں،
میں تجھے کسی بھی قریشی تاجر سے زیادہ نفع دوں گا، 1 درہم کا منافع 1 درہم ہوگا۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب نے تجار کو بلوایا اور وہ سارا مال 4 لاکھ درہم میں بیچ دیا۔ مجھے 80,000 درہم دیے اور باقی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ارسال فرمائے کہ انہیں تقسیم کر دو۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ تمہاری طرح سارے لشکر سے یہی رعایت برتی گئی ہے۔ اسلم فرماتے ہیں حضرت عبداللہ اور عبید اللہ ابنائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق جانے والے ایک لشکر میں شامل ہو گئے۔ واپسی پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرے۔ ابو موسیٰ ان دنوں بصرہ کے گورنر تھے۔ ابو موسیٰ نے ان دونوں کو خوش آمدید کہا، خوب خدمت کی اور کہا اگر میرے پاس تمہیں نفع پہنچانے کا کوئی ذریعہ ہوتا تو ضرور پہنچاتا۔ پھر فرمایا ارے ہاں کیوں نہیں، ایک ذریعہ ہے، بیت المال کی کچھ رقم موجود ہے، اسے میں امیر المؤمنین کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، میں اس بارے میں تمہارے ساتھ بیع سلف کر سکتا ہوں۔ تم اس رقم کے عوض عراقی سامان خرید لو اور مدینہ جا کر بیچ دو، اصل مال امیر المؤمنین کی خدمت میں پیش کر دینا اور خود نفع رکھ لینا۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا اور سیدنا عمر کے نام ایک مراسلہ ارسال فرمایا کہ وہ یہ رقم وصول کر لیں۔ جب وہ دونوں سیدنا عمر کے پاس پہنچے تو انہوں نے دریافت فرمایا کیا ابو موسیٰ نے تمہاری طرح سارے لشکر سے یہی رعایت برتی ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر اصل رقم اور منافع دونوں پیش کرو۔ عبداللہ خاموش ہو گئے۔ عبید اللہ نے عرض کیا امیر المؤمنین آپ کا یہ اقدام ٹھیک نہیں، کیونکہ اگر مال تلف ہو جاتا یا رقم کم ہو جاتی تو ہم اس کے ضامن تھے۔ سیدنا عمر نے دوبارہ فرمایا پوری رقم پیش کرو۔ عبداللہ پھر خاموش رہے اور عبید اللہ نے دوبارہ دفاع کیا۔ پاس بیٹھے ایک آدمی نے کہا اے امیر المؤمنین آپ اسے مضاربت کی شکل کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ سن کر سیدنا عمر نے اصل رقم اور آدھا منافع لے لیا اور آدھے منافع کی عبداللہ اور عبید اللہ کو چھوٹ دے دی۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں یہ پہلی مضاربت ہے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن عمر پر عطیہ میں ترجیح۔ سیدنا عمر جب کوئی مال تقسیم فرماتے تھے تو اسلام میں سبقت اور نسبت کی ترجیحات پیش نظر رکھ کر تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4,000 اور اپنے بیٹے عبداللہ کو 3,000 درہم عطا کیے۔ عبداللہ نے شکوہ کیا والد گرامی آپ نے اسامہ کو 4 اور مجھے 3,000 درہم دیے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اس کے باپ کو آپ سے زیادہ فضیلت حاصل تھی؟ اور جو فضیلت اسے حاصل ہے کیا مجھے ویسی ہی فضیلت حاصل نہیں؟ سیدنا عمر نے فرمایا وہ خود تیری نسبت اور اس کا باپ تیرے باپ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھے۔ عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ۔ عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عمر نے اپنے غلام یرفع کو مجھے بلانے کے لیے بھیجا، میں حاضر ہو گیا۔ سیدنا عمر اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا میں مسلمانوں کا خلیفہ مقرر ہونے سے پہلے اپنے آپ کو بیت المال سے اپنے لیے اپنے حق کے سوا اور کسی چیز کے لائق نہ سمجھتا تھا، پھر خلیفہ مقرر ہونے کے بعد بھی بیت المال کی ہر اضافی چیز اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں۔ میں بیت المال کا امین ہوں، میں نے تجھ پر اللہ کے اس مال سے 1 مہینے تک اخراجات کیے، اب اسے زیادہ میں تجھے نہیں دوں گا، بس میں تجھے بطور عطیہ اوائلی مدینہ کے پھل دیتا ہوں، تو اسے بیچ دے، پھر کسی تاجر سے مل کر تجارت کر، اس طرح اپنے اخراجات پورے کر۔ عاصم فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا۔ بیٹے کا مال بیت المال میں جمع کرنے کا حکم۔ معین قیب فرماتے ہیں
سیدنا عمر نے مجھے دوپہر کے وقت بلا بھیجا۔ میں ان کی خدمت میں پہنچا۔ وہ اپنے بیٹے عاصم سے تکرار کر رہے تھے۔ مجھ سے فرمایا، کیا تجھے علم ہے کہ اس نے کیا کیا؟ یہ عراق گیا اور عراق والوں کو خبر دی کہ میں امیر المؤمنین کا بیٹا ہوں۔ ان سے اخراجات کے سلسلے میں سوال کیا۔ انہوں نے اسے برتن، چاندی، کچھ سامان اور ایک آراستہ منقش تلوار دی۔ عاصم نے عرض کیا، میں نے ہرگز ایسا نہیں کیا، میں تو صرف کچھ مسلمان لوگوں کے پاس گیا، انہوں نے مجھے یہ سب کچھ دے دیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مئی قیب سے مخاطب ہوئے، فرمایا، یہ سب چیزیں بیت المال میں جمع کر لو۔ یہ ایک عظیم مثال ہے کہ جو مال انسان اپنے منصب کی وجہ سے حاصل کرتا ہے، کیا یہ مال اس کے لیے حلال ہے یا حرام؟ امیر المؤمنین سیدنا عمر نے محسوس کیا کہ ان کے بیٹے کو یہ مال صرف اس لیے ملا تھا کہ وہ امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس مال کو عاصم کے پاس برقرار رکھنا مضر سمجھا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ اس مال کے حصول میں ان کے بیٹے کی کوئی محنت شامل نہیں تھی، بس انہوں نے اس مال کو مشکوک قرار دے دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی عاتکہ اور کستوری کا معاملہ۔ ایک دفعہ سیدنا عمر کے پاس بحرین سے کستوری اور عنبر آیا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، میری خواہش ہے کہ اگر کوئی عورت وزن کرنے میں ماہر ہو تو وہ مجھے بتائے کہ اس کا وزن کیا ہے، میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی عاتکہ بنت زید بن عمرو بن نفیل نے عرض کیا کہ یہ کام تو میں خود بہتر طریقے سے کر سکتی ہوں، لا یہ میں وزن کیے دیتی ہوں۔ سیدنا عمر نے فرمایا، نہیں۔ بیوی نے پوچھا، کیوں؟ سیدنا عمر نے فرمایا، مجھے خدشہ ہے کہ تو اس کستوری اور عنبر کو ہاتھ پر رکھے گی، پھر تو اس طرح کرے گی۔ سیدنا عمر نے اپنی انگلیاں کنپٹی پر رکھ کر اشارے سے وضاحت فرمائی، پھر فرمایا کہ تو یہ خوشبو اپنی گردن پر بھی مل لے گی، اس طرح تجھے دیگر مسلمانوں سے زیادہ حصہ مل جائے گا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرہیزگاری اور امور دینیہ میں کامل احتیاط کی ایک لازوال مثال ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو یہ خوشبو صرف اس لیے نہیں تولنے دی کہ کہیں وہ خوشبو تولتے وقت اتفاقاً اپنی انگلیاں کان یا گردن سے نہ پوچھ پاچھ کر لیں، اس طرح وہ مسلمانوں کے مال کو بلا اجازت استعمال کرنے کی مرتکب ٹھہرے گی۔ یہ انتہائی باریک بینی کی بات ہے۔ ایسی معمولی باتوں میں بھی احتمالات مد نظر رکھنا انہی لوگوں کا خاص حصہ ہے جو بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ آگے بڑھنے والے تھے۔ یہ لوگ ایسی مثال بن گئے جن کے اعمال سے حلال و حرام اور حق و باطل کے درمیان فرق واضح کیا جا سکتا ہے۔ بیوی کے لیے ہدیے سے انکار۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر کی بیوی عاتکہ بنت زید کے لیے ایک کپڑا بطور تحفہ ارسال فرمایا۔ میرا خیال ہے کہ وہ 1.25 میٹر کا ہوگا۔ سیدنا عمر نے دیکھا تو پوچھا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ ابو موسیٰ اشعری نے تحفتاً بھیجا ہے۔ سیدنا عمر نے وہ کپڑا اتنے زور سے عاتکہ کے سر پر مارا کہ ان کی گردن گھوم گئی، پھر فرمایا، ابو موسیٰ کو فوراً میرے پاس لاؤ۔ لوگ انہیں جلد از جلد لے آئے۔ وہ پریشانی کی حالت میں پہنچے اور عرض کیا، اے امیر المؤمنین، جلد بازی سے کام نہ لیجیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو میری بیوی کے لیے تحفہ کیوں بھیجتا ہے؟ پھر انہوں نے وہ کپڑا ابو موسیٰ اشعری کے سر پر دے مارا اور فرمایا، اسے واپس لے جا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ سیدنا عمر اپنی بیویوں کو امور ریاست میں دخل اندازی سے بھی منع فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر نے اپنے کسی عامل کو کوئی سزا سنائی تو اس کی سفارش کے سلسلے میں سیدنا عمر کی بیوی نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ اس پر اس طرح سختی کیوں کرتے ہیں؟ سیدنا عمر نے فرمایا، تجھے اس معاملے سے کیا غرض؟ تو اپنے چرخے کی طرف دھیان کر اور جو کام تیرا نہیں اس کی طرف توجہ مت کر۔ ملکہ روم کا سیدنا عمر کی بیوی
ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو تحفہ۔ استاد خضری اپنے محاضرات میں بیان فرماتے ہیں کہ جب رومی بادشاہ نے سیدنا عمر سے لڑائی چھوڑ کر مصالحت کر لی اور سیدنا عمر کا قرب چاہا تو سیدنا عمر نے اس کی طرف سے بھیجے ہوئے ایلچی کے ساتھ اپنا سفیر بھی اس کی طرف بھیجا۔ اسی اثنا میں ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کی ملکہ کو خوشبو، کچھ مشروبات اور چند دیگر زنانہ مصرف کی چیزیں ارسال کرتے ہوئے چپکے سے ان کے ایلچی کے سپرد کر دیں۔ جب اس نے یہ چیزیں ملکہ روم تک پہنچائیں تو قیصر کی بیوی نے اپنی حاشیہ نشین عورتوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو یہ عرب کے بادشاہ کی بیوی نے تحفہ بھیجا ہے اور یہ ان کے نبی کی نواسی ہے۔ پھر ملکہ روم نے ام کلثوم کو خط لکھا اور جواباً تحفہ بھی ارسال کیا تھا۔ اس میں ایک عمدہ قسم کا ہار بھی تھا۔ رومیوں کا ایلچی یہ تحائف لے کر جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو سیدنا عمر نے یہ سب تحفے اپنے پاس ہی رکھ لیے اور فرمایا، نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ سب اکٹھے ہو گئے، سب کو 2 رکعت پڑھائی۔ بعد ازاں فرمایا، اس معاملے میں کوئی خیر نہیں ہے جس کا تعلق میرے معاملات سے ہو اور اسے مشورہ کیے بغیر طے کر لیا جائے۔ مجھے مشورہ دو کہ یہ تحفہ جو ملکہ روم کی طرف سے آیا ہے اس کا کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ ام کلثوم کو اس تحفے کے بدلے میں دے دیا جائے جو انہوں نے ملکہ روم کو بھیجا تھا، چونکہ ملکہ روم ہماری ذمیہ نہیں ہے، نہ ہی اس نے یہ تحفہ آپ کی خدمت میں ارسال کیا ہے، اس لیے آپ اسے بیت المال میں جمع نہیں کرا سکتے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ہم بھی کچھ کپڑے بھیجا کرتے تھے کہ اس کا بدلہ حاصل کر سکیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے فرمایا، لیکن ایک طرف مسلمانوں کا سفیر اور دوسری طرف ان کا ایلچی تھا۔ مسلمانوں نے اس ملکہ کی اس کے گھر جا کر عزت کی، لہٰذا یہ مسلمانوں کا ہی حق ہے۔ پھر انہوں نے ملکہ روم کے ارسال کردہ ہار کو بیت المال میں جمع کروا دیا اور ام کلثوم کو ان کے اخراجات کی مناسبت سے عطیہ مرحمت فرما دیا۔ ام سلیت زیادہ حقدار ہے۔ ثعلبہ بن ابو مالک فرماتے ہیں، ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی عورتوں میں کچھ چادریں اور اوڑھنیاں تقسیم فرمائی۔ ایک عمدہ چادر بچ گئی۔ لوگوں نے عرض کیا، یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ام کلثوم کو دے دیجئے جو آپ کے ہاں ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، نہیں، ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی زیادہ مستحق ہیں۔ ام سلیت وہ انصاری عورت تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں، یہ عورت احد کے دن مشک میں پانی بھر بھر کر لاتی تھی۔ بیٹی کو تنبیہ۔ ایک دفعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ مال آیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، اس مال میں آپ کے اقربا بھی حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال سے اقربا کا حق متعین فرمایا ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، اے پیاری بیٹی، میرے اقربا کا حق میرے ذاتی مال میں سے ہے۔ یہ مال تو مسلمانوں کی بہتری کے لیے خرچ ہوگا۔ تو نے باپ کو دھوکہ دیا اور اقربا کی خیر خواہی کی، اس لیے یہاں سے اٹھ جا۔ کیا میں خائن حکمرانوں کے زمرے میں شامل ہو جاؤں؟ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سسرالی رشتہ دار آیا۔ اس نے سیدنا عمر سے درخواست کی کہ مجھے بیت المال سے کچھ دیا جائے۔ سیدنا عمر نے اسے ڈانٹتے ہوئے فرمایا، تیرا ارادہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک خائن حکمران کی حیثیت سے پیش ہوں؟ بعد ازاں سیدنا عمر نے اسے اپنے ذاتی مال میں سے 10,000 درہم عطا فرمائے۔ یہ چند درخشاں واقعات ہیں، ان سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سیدنا عمر لوگوں کے مال سے کس قدر اجتناب کرتے تھے۔ اپنے رشتہ داروں اور اہل خانہ کو اپنے منصب اور خلافت کی مدد سے معمولی سا مال حاصل کرنے سے بھی روکتے تھے۔ اگر سیدنا عمر بن خطاب اپنے اور اپنے اقربا کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیتے تو خوب خوشحال رہتے اور بعد میں آنے والے بھی ایسا ہی عمل کرتے۔ اس طرح اللہ کا مال حکمرانوں کے ہاتھوں تک محدود ہو کر رہ جاتا۔ یہ قدرتی اور طبعی ضابطہ ہے۔ اسے مشاہدے کی تائید بھی حاصل ہے کہ
جب ریاست کے مال پر حکمران ہاتھ صاف کرنے لگیں تو امت کا یہ مسئلہ فراوانی اور کشادگی کی زندگی گزارنے کا عادی ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف سرکاری خزانے کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ امت کے تمام فروعی مصالح میں خلل واقع ہو جاتا، خیانت کھل کر سامنے آ جاتی، پھر سارے کا سارا نظام ہی تلپٹ ہو جاتا۔ اور یہ امر متعین ہے کہ جو انسان جب تک لوگوں کے مال سے قناعت اور مکمل احتیاط کرتا ہے اور ان کے حقوق غصب نہیں کرتا، لوگ اس انسان سے محبت کرتے ہیں اور اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور جب ایسا شخص حکمران ہو، رعایا اس پر مہربان ہو جاتی ہے اور اس کی اطاعت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ حکمران انہیں جان سے بھی بڑھ کر پیارا ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حیات طیبہ جو انہوں نے اپنے اہل خانہ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بسر کی، اس کے ذریعے سے ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب خلافت کے فرائض میں سے ایک فرض کا صاف پتہ چلتا ہے کہ اپنی زندگی کو، چاہے وہ عمومی ہو یا خصوصی، لوگوں کے لیے بہترین مثال بنا دیا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، آپ نے سرکاری مال میں بہت احتیاط سے کام لیا، آپ کی رعایا بھی اس سے اجتناب کرتی ہے، اگر آپ اس مال کو ناجائز استعمال کرتے تو آپ کی رعایا بھی ایسا ہی کرتی۔ سیدنا عمر خلافت کے تقاضے پورے فرماتے تھے اور اپنی ذات اور اہل خانہ کا اپنے مال میں سے زیادہ محاسبہ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں کے دلوں پر ان کا رعب طاری رہتا تھا۔ اس طرح ہر خاص و عام آپ کی اطاعت گزاری میں ہمیشہ کوشاں رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ راشد ہیں جو اپنی مثال آپ تھے۔ ان کی اسلامی نہج پر تربیت ہوئی، ایمان ان کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا، ایسا ایمان جس سے آئندہ آنے والی نسلوں کی رہنمائی کے لیے بہترین مثال قائم ہوئی۔ ایمان باللہ اور اسلام کے مطابق تربیت کے حصول سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح قیامت تک آنے والا ہر حاکم اپنے دائرہ کار اور اپنی ذمہ داریوں میں عمدہ ترین مثال بن سکتا ہے۔ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا احترام اور ان سے محبت۔ بلا شبہ اہل سنت والجماعت کے ہاں اہل بیت انتہائی مکرم و محترم اور بلند ترین درجے کے حامل ہیں۔ اہل سنت والجماعت ان کے حقوق کا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے ہیں تحفظ کرتے آئے ہیں، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کے مطابق عمل کرتے ہیں جو آپ نے غدیر خم کے دن ارشاد فرمائی تھی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں۔ یہ گروہ اس وصیت کے نفاذ میں سعادت مند قرار پاتا ہے۔ وہ نہ تو روافظ کی طرح بعض اہل بیت کی محبت میں انتہائی غلو کے مرتکب ہوئے، اور نہ وہ ان نواسب کی طرح جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، ہر دم انہیں اذیت دینے کے درپے رہتے ہیں اور اپنے قول و فعل سے ان کی اذیت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ اہل بیت سے محبت واجب ہے اور انہیں کسی بھی قسم کی قولی یا فعلی اذیت دینا حرام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات کے ساتھ اپنے سلوک سے اس عقیدے کا اظہار مندرجہ ذیل طریقے سے فرماتے تھے۔ ازواج مطہرات سے حسن سلوک۔ سیدنا عمر ازواج مطہرات کی خبر گیری فرماتے تھے، ان کے لیے وقتاً فوقتاً عطیات ارسال فرمایا کرتے تھے۔ کوئی پھل یا عمدہ چیز اس وقت تک نہ کھاتے جب تک کہ اس سے ازواج مطہرات کا حصہ نہ نکال لیتے۔ وہ اپنی بیٹی زوجہ رسول حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حصہ آخر میں نکالتے تاکہ اگر کمی ہو تو اس میں ہو۔ وہ مطلوبہ اشیاء ایک تھیلے میں ڈالتے اور ازواج مطہرات کی خدمت میں ارسال فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا عمر ان کی طرف عطیات بھیجا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر نے ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا مقرر حصہ ارسال فرمایا۔ جب یہ حصہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالی عمر کی بخشش فرمائے، میرے علاوہ دوسری ازواج اس سے زیادہ مستحق ہیں۔ ان سے عرض کیا گیا کہ
یہ سارا مال آپ ہی کے لیے ہے۔ انہوں نے سبحان اللہ کہا اور اس پر ایک کپڑا ڈال دیا۔ پھر برزہ بنت رافع سے فرمایا، تو اپنے ہاتھ سے اس مال سے ایک ایک مٹھی نکال اور بنو فلاں اور بنو فلاں کو دے آ۔ ام المؤمنین نے اس سلسلے میں اپنے رشتہ دار اور یتیموں کے نام بھی لیے۔ برزہ نے اسے تقسیم کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ کپڑے کے نیچے تھوڑا سا مال رہ گیا۔ برزہ نے عرض کیا، اے ام المؤمنین، اللہ آپ کی بخشش فرمائے، بلا شبہ ہمارا بھی اس میں حق ہے۔ ام المؤمنین نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو اس کپڑے کے نیچے ہے۔ برزہ فرماتی ہیں، جب ہم نے کپڑا اٹھایا تو وہاں ہم نے 85 درہم پائے۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا، اے اللہ، آج کے بعد مجھے سیدنا عمر کا عطیہ نصیب نہ ہو۔ ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سال وفات پا گئیں۔ یہ پہلی زوجہ رسول تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوت ہوئی تھیں۔ ازواج مطہرات کی عزت و اکرام کے بارے میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سیدنا عمر ہمارے حصے کے سری پائے تک ہمیں بھجوا دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ازواج مطہرات نے سیدنا عمر سے حج کی اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت دینے سے انکار فرما دیا۔ جب اصرار بڑھا تو سیدنا عمر نے فرمایا، میں آپ کو اس سال اجازت نہیں دے سکتا، آئندہ سال اجازت دوں گا، اور یہ صرف میری رائے نہیں ہے۔ پھر جب اجازت عطا کی تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ ان دونوں کو حکم دیا کہ تم میں سے ایک ان کے آگے آگے اور دوسرا آخر میں ان کے پیچھے پیچھے چلے گا، ان کے مقابل کوئی نہ چلے گا۔ جب پڑاؤ کا وقت آئے تو انہیں کسی گھاٹی میں اتارنا اور خود اس گھاٹی کے کنارے پر پہرا دینا تاکہ ان تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ جب طواف کا وقت آئے تو ان کے ساتھ صرف عورتیں ہی طواف کریں، ان کے ساتھ کسی مرد کو طواف نہ کرنے دینا۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کی عزت و توقیر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی احترام فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ انہیں اپنے حقیقی بیٹوں اور اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ہم اس سلسلے میں ان کے سلوک کے چند واقعات بیان کرتے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن مجھ سے سیدنا عمر نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ چنانچہ میں ایک دن ان کے ہاں گیا، معلوم ہوا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تخلیے میں ہیں اور خود ان کا بیٹا عبداللہ ابن عمر بھی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے دروازے ہی پر کھڑا ہے۔ میں یہ دیکھ کر واپس آ گیا۔ بعد ازاں ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا، اے بیٹے، تم آئے نہیں؟ میں نے عرض کی، میں حاضر ہوا تھا، آپ معاویہ کے ساتھ تخلیے میں مصروف تھے۔ میں نے عبداللہ کو دروازے پر دیکھا تو پلٹ آیا۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے فرمایا، تو عبداللہ ابن عمر سے زیادہ اجازت دیے جانے کا مستحق ہے۔ ہمارے سر پر جو عزت کا تاج ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے بعد تم اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی برکت کی وجہ سے ہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد جعفر بن محمد باقر سے اور وہ اپنے باپ علی ابن حسین سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر کے پاس ایک دفعہ یمن سے بہت سے قیمتی جوڑے آئے۔ سیدنا عمر نے وہ جوڑے سب لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ لوگ بہت خوش ہوئے۔ وہ ریاض الجنہ میں بیٹھے تھے۔ لوگ آتے، سلام کہتے اور دعا دے کر چلے جاتے۔ اسی اثنا میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اپنی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر سے نکلے۔ وہ لوگوں کو پھلانگتے آگے آ رہے تھے۔ ان دونوں صاحبزادوں کو کوئی جوڑا نہیں ملا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا عمر کا چہرہ شکن آلود ہو گیا۔ فرمایا، ان جوڑوں کی تقسیم سے مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ لوگوں نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ نے لوگوں کو پہنایا، ان سے اچھا سلوک کیا۔ سیدنا عمر نے فرمایا، میں ان دو بچوں کی وجہ سے پریشان ہو گیا ہوں۔ پھر یمن کے حاکم کی طرف لکھا کہ حسن اور حسین کے لیے دو بہترین جوڑے فوراً ارسال کیے جائیں۔ جب وہ جوڑے پہنچ گئے تو حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بلا کر انہیں عطا فرمائے۔ ابو جعفر سے روایت ہے کہ سیدنا عمر کے پاس
جب فتوحات کا سامان آیا اور انہوں نے اسے تقسیم کرنے کا ارادہ فرمایا تو اصحاب رسول کو جمع فرمایا۔ عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا، تقسیم کا کام اپنے آپ سے شروع فرمائیے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے شروع کروں گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ بنو ہاشم کو دوں گا، پھر رسول اللہ کے قبیلہ بنو ہاشم کو دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر علی کو عطا فرمایا، اس کے بعد مسلسل 5 قبائل کے حصے مقرر کیے، تب جا کر بنو عدی بن کعب کی باری آئی، پھر انہوں نے بنو ہاشم میں سے بدری، پھر بنو امیہ بن عبد شمس سے بدری، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کی بنیاد پر عطیات تقسیم فرمائی۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو خاص طور پر ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے سبب عطایات مرحمت فرمائی۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفاروق میں یہ عنوان باندھا ہے، آل رسول اور صحابہ کے درمیان حقوق و آداب کی رعایت۔ پھر وہ لکھتے ہیں، سیدنا عمر کسی بھی اہم معاملے میں اپنی رائے اس وقت تک قائم نہ فرماتے جب تک کہ علی سے مشورہ نہ فرما لیتے۔ وہ انہیں انتہائی خیرخواہی اور اخلاص کی بنیاد پر مشورہ عطا فرماتے، اور جب سیدنا عمر نے بیت المقدس کی طرف سفر کیا تو تمام امور خلافت پر مدینہ میں انہی کو اپنا نائب بنایا۔ سیدنا عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے درمیان مکمل ہم آہنگی اور یکجہتی پائی جاتی تھی۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم، جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھیں، ان سے ان کا نکاح بھی کر دیا تھا۔ حضرت علی نے سیدنا عمر سے محبت کی وجہ سے اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا، جیسا کہ ایک کا ابو بکر رکھا تھا اور تیسرے کا عثمان رکھا۔ بلا شبہ جو آدمی اپنے بچوں کے نام کسی کے نام پر رکھتا ہے تو اس کی بنا محبت ہی ہوتی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے زیادہ قابل اعتماد مشیر تھے۔ وہ ان سے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں مشورہ ضرور کرتے تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کی فتح، مدائن، پھر نہاوند کی جنگ اور فارسیوں رومیوں سے جہاد کے آغاز اور سن ہجری کی ابتدا جیسے معاملات میں حضرت علی سے مشورہ کیا تھا۔ حضرت علی زندگی بھر سیدنا عمر کے مشیر خاص رہے۔ حضرت علی حضرت عمر کے زبردست خیر خواہ تھے۔ وہ ہر آن اسی فکر میں رہتے تھے کہ کہیں سیدنا عمر کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ سیدنا عمر بھی حضرت علی سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ ان کے درمیان مکمل اعتماد پایا جاتا تھا۔ اس کے باوجود کچھ لوگوں نے تاریخ کو جھوٹ سے آلودہ کرنے کے لیے اپنے مزاج اور رائے کے مطابق خود ساختہ روایات تراشیں اور ان سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ دونوں تو ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے اور کسی آفت سے دوچار ہونے کا انتظار کرتے تھے۔ ڈاکٹر بوتی فرماتے ہیں، دور خلافت سیدنا عمر میں غور و فکر کرنے والا اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ اس دور کی ممتاز خصوصیت سیدنا عمر اور حضرت علی کے مابین خلوص پر مبنی تعاون تھا۔ حضرت علی سیدنا عمر کے مشیر اول تھے۔ وہ ان سے اپنے تمام قضایا اور مشکلات میں مشورہ لیتے۔ حضرت علی سیدنا عمر کو جو مشورہ بھی دیتے وہ بڑے اعتماد اور اطمینان سے اس پر عمل فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا یہ معروف قول، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، واضح دلالت کرتا ہے کہ حضرت علی سیدنا عمر کے تمام معاملات اور حالات میں ان کی مکمل خیر خواہی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر نے بنفس نفیس فارسیوں سے قتال کے لیے جانے کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے اس بارے میں حضرت علی سے مشورہ کیا تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچے محب کے ساتھ اور والہانہ چاہت سے بھرپور مشورہ دیا تھا کہ آپ ہرگز نہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ تو وہاں موجود ہوں اور ادھر خود عرب میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھیں۔ حضرت علی نے سیدنا عمر کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی عدم موجودگی میں ایسے محاذ کھل جائیں جو دشمن کے محاذ سے زیادہ خطرناک ہوں۔ یہ بڑے غور و فکر کا مقام ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلافت کی وصیت
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمائی ہوتی تو کیا حضرت علی وصیت رسول سے روگردانی کی جسارت کر سکتے تھے؟ کیا وہ حق دلانے والوں کی آواز پر لبیک نہ کہتے؟ کیا وہ سیدنا عمر کے ساتھ امور خلافت میں اخلاص اور خیر خواہی سے شریک ہوتے؟ دوسری طرف کیا تمام صحابہ اکرام، جن میں خود حضرت علی بھی صف اول میں موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے نفاذ سے پہلو تہی کرتے؟ پس لازم ہے کہ ہم بدیہی طور پر یہ حقیقت خوب سمجھ لیں کہ سیدنا عمر کے دور خلافت کے آخر تک پوری امت ایک ہی جماعت رہی۔ کسی کے دل و دماغ میں خلافت کے بارے میں کوئی اشکال ہی نہ تھا، نہ یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ خلافت کا زیادہ حقدار کون ہے۔ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ایک مقدمے کی سماعت۔ مالک بن اوس فرماتے ہیں، میں دن چڑھے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ سیدنا عمر کا ہرکارہ مجھے بلانے آیا اور کہا، چلیے امیر المؤمنین کی بات سنیے۔ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ سیدنا عمر کی خدمت میں پہنچا۔ وہ کھجور کی چھال سے تیار کردہ ایک چارپائی پر چمڑے کے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس چارپائی پر کوئی بچھونا نہ تھا۔ میں نے سلام کہا اور بیٹھ گیا۔ انہوں نے فرمایا، تمہارے خاندان کے کچھ افراد آئے تھے، میں نے ان کے لیے کچھ مال رکھا ہے، لے جاؤ اور ان سب میں تقسیم کر دو۔ میں نے عرض کیا، یہ مال کسی اور کو دے دیجئے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، اے نوجوان، اسے لے لو۔ اسی دوران میں ان کا دربان یرفع آیا اور عرض کیا، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر اور سعد بن ابی وقاص آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ سیدنا عمر نے اجازت دی، سب تشریف لے آئے، سلام کہا اور بیٹھ گئے۔ یرفع تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلا گیا، پھر دوبارہ آیا اور عرض کیا، علی اور عباس حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ انہیں بھی اجازت دے دی گئی۔ وہ آئے، سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ حضرت عباس نے کہا، اے امیر المؤمنین، میرے اور علی کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے۔ ان دونوں کا بنو نصیر کے اموال فے میں تنازع تھا۔ عثمان اور ان کے ساتھ آنے والوں نے بھی عرض کیا، آپ ان کا فیصلہ فرما دیں تاکہ دونوں کو راحت نصیب ہو۔ سیدنا عمر نے فرمایا، ذرا نرمی اختیار کرو۔ پھر فرمایا، میں تمہیں اس ذات کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری وراثت نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد خود کو لیتے تھے۔ حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں نے کہا، ہاں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا تھا۔ پھر سیدنا عمر حضرت علی اور عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں تم دونوں کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ نے اسی طرح فرمایا تھا؟ ان دونوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ پھر سیدنا عمر نے فرمایا، میں تمہیں اس مال فے کے معاملے کی تفصیل بتاتا ہوں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو اپنے پیغمبر کے ساتھ خاص فرمایا ہے اور ایسی خصوصیت کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ پھر یہ آیت پڑھی، اور جو مال اللہ نے ان سے اپنے رسول پر لوٹایا تو تم نے اس پر نہ کوئی گھوڑے دوڑائے اور نہ ہی اونٹ، اور لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، لیکن انہوں نے اس سارے مال کو تمہیں چھوڑ کر اپنے لیے خاص نہیں کیا، نہ خود کو ترجیح دی، تمہیں بھی دیا اور تمہارے ہی لیے خرچ کیا، یہاں تک کہ اس میں سے مال بچا رہتا۔ نبی علیہ السلام اس مال سے اپنے گھروں کے سالانہ اخراجات پورے فرما لیا کرتے تھے اور باقی بیت المال میں جمع فرما دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مال میں یہ تصرف تھا۔ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا ایسا نہیں تھا؟ دونوں نے تائید کی۔ سیدنا عمر نے فرمایا، پھر اللہ نے اپنے نبی کو اس دنیا سے بلوا لیا۔ پھر ابو بکر نے فرمایا، میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں۔ پھر یہ مال ابو بکر نے قبضے میں لے لیا۔ انہوں نے اس میں اسی طرح تصرف فرمایا جس طرح رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ اس میں سچے، مخلص اور برحق تھے۔ پھر اللہ نے ابو بکر کو اٹھا لیا۔ پھر حضرت ابو بکر کے بعد میں والی قرار پایا۔
میں نے اپنی امارت کے 2 برسوں میں اس مال فے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جیسا تصرف کیا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں اس میں سچا مخلص اور برحق ہوں۔ پھر تم دونوں میرے پاس آئے، تم دونوں کا ایک ہی دعویٰ تھا، اے عباس تو مجھ سے اپنے بھتیجے کے ترکے میں سے حصہ مانگتا تھا، اور یہ علی اپنی بیوی فاطمہ کا حصہ طلب کرتا تھا۔ میں نے تمہیں اس وقت بھی کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا نورث ما ترکناہ صدقہ۔ پھر میں نے سوچا کہ کیا یہ مال تم دونوں کو دے دینا چاہیے، اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ اگر تم دونوں چاہو تو میں یہ مال تمہیں اس شرط پر دے سکتا ہوں کہ تم مجھے اللہ کے نام پر عہد و پیمان دو کہ تم اس مال کا تصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور میرے تصرف کے مطابق کرو گے۔ تم نے اقرار کیا اور مال طلب کیا، اور میں نے اسی شرط پر مال تمہارے حوالے کر دیا۔ اب میں تم سب کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا میں نے یہ مال ان دونوں کے سپرد کر دیا تھا؟ سب حاضرین نے اقرار کیا، جی ہاں۔ پھر سیدنا عمر حضرت عباس اور حضرت علی کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوئے اور فرمایا، اب میں تم دونوں کو بھی اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا میں نے مال تمہارے حوالے کر دیا تھا؟ ان دونوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ سیدنا عمر نے فرمایا، اب کیا تم مجھ سے کوئی نیا فیصلہ کرانا چاہتے ہو؟ اگر تم اس مال کے تصرف سے عاجز آ چکے ہو تو اسے واپس کر دو، میں اس کا انتظام خود کر لوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے عبداللہ کا احترام۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی فضیلت سے آگاہ کیا اور انہیں احساس دلایا کہ عباس کتنے محترم، متواضع اور کس قدر بلند رتبہ انسان ہیں۔ یہ نظارہ اس وقت دکھائی دیا تھا جب عام الرمادہ میں سیدنا عمر نے بارش کے لیے حضرت عباس سے اللہ کے حضور دعا کرائی۔ اس کی تفصیلات اللہ کے حکم سے آگے آئیں گی۔ اسی طرح پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ سیدنا عمر حلفاً کہا کرتے تھے کہ مجھے عباس کا مسلمان ہونا اپنے باپ کے مسلمان ہونے سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عباس کا مسلمان ہونا بہت محبوب تھا۔ سیدنا عمر حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ سے بھی بہت محبت فرماتے تھے۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ انہیں بدر صحابہ جیسے مشائخ کی صف میں شامل فرمایا کرتے تھے، حالانکہ دیگر کئی افراد ابن عباس کی عمر کے برابر تھے، لیکن ان جیسا اکرام کسی کو نصیب نہ ہوا تھا۔ سیدنا عمر کے ساتھ ان کی واضح فضیلت اور علمی مرتبے کا بدرجہ اتم ظہور ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ ابن عباس سے روایت فرمایا ہے، سیدنا عمر مجھے بدر کے مشائخ صحابہ کے ساتھ بٹھاتے تھے۔ بعض صحابہ نے اعتراض بھی کیا تھا کہ آپ اس نوجوان کو ہماری مجلس میں جگہ دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے بچے بھی اس جیسے ہیں۔ سیدنا عمر نے جواب دیا، اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں تم اچھی طرح جانتے ہو۔ چنانچہ ایک دن سیدنا عمر نے تمام کبار صحابہ کو بلوایا، مجھے بھی بلاوے کا پیغام بھیجا۔ مجھے یقین تھا کہ آج انہوں نے مجھے صرف اس لیے بلایا ہے تاکہ تمام مشائخ صحابہ کو میرے علم سے روشناس کرا سکیں۔ تمام صحابہ تشریف لائے۔ سیدنا عمر نے ان سب سے سوال کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد عالی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش مانگیے، بلا شبہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس پر بعض مشائخ نے کہا، جب اللہ کی نصرت اور فتح ہمیں حاصل ہو گئی تو اللہ سے استغفار اور اس کی حمد بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض مشائخ خاموش رہے اور بعض نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اب سیدنا عمر نے مجھے مخاطب کیا، اے ابن عباس کیا تیرا بھی یہی جواب ہے؟ میں نے عرض کیا، جی نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، پھر تو کیا کہتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اطلاع دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو جائے، تو یہ
آپ کی وفات قریب ہونے کی علامت ہے، لہٰذا آپ کثرت سے اللہ کی حمد بیان کیجیے اور گناہوں کی بخشش طلب فرمائیے، وہ بلا شبہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بھی اس صورت کے بارے میں وہی جانتا ہوں جو تم جانتے ہو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ معجم صحابہ میں زید بن اسلم کے توسط سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، سیدنا عمر عبداللہ بن عباس کو بلاتے تھے، اپنے قریب جگہ دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں دیکھا کہ انہوں نے تجھے بلایا، تیرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اسے دین کی سمجھ اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اکرام اور قدر و منزلت کو مزید بلند، محکم اور اجاگر کرنے کے لیے نشاندہی کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ علم اور فہم کے اعتبار سے ان کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے، قرآن کریم کے بہترین ترجمان عبداللہ بن عباس ہیں، جب وہ آتے تو فرماتے تھے، مشائخ کا نوجوان، زیادہ سوال کرنے والی زبان والا اور سمجھدار دل کا حامل فرد آیا ہے۔ قصہ مختصر، سیدنا عمر اور اہل بیت باہم ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتے تھے اور فریقین ایک دوسرے سے زبردست محبت کرتے تھے۔